السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر سے آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل اے آئی آن لائن پر۔ آج میں پھر سے حاضر ہوں آپ لوگوں کے لیے ایک اور اہم ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی یہ جو ویڈیو ہے، اس ویڈیو میں میں آپ کو واحد سے جمع کیسے بناتے ہیں وہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ جی ہاں، آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ آپ کے لیے کافی اہم ہے۔ چاہے اگر آپ کلاس 10 کی تیاری کر رہے ہو یا پھر 12 کی تیاری کر رہے ہو یا ڈی ایل ایڈ، سہایک اردو انوادک، بی ایڈ، سی ٹیٹ یا کسی بھی استر کی آپ کوئی بھی کمپٹیٹیو ایگزام کی تیاری کر رہے ہو تو یہ جو ویڈیو ہے یہ آپ کے لیے کافی اہم ہے۔ تو اگر آپ اس چینل کے لیے نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی اپنے دوستوں تک بھی ویڈیو کی لنک ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو چلیے سیدھے اب ہم بغیر وقت ضائع کیے ہوئے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھیں کیا ہے تعداد، جسے آپ انگلش میں کیا کہتے ہو نمبر۔ تو اس کی تعریف کیا ہے؟ تو اس میں تعداد کی تعریف ہے کہ وہ اسم جس سے ایک شخص یا زیادہ اشخاص یا پھر ایک چیز یا بہت سی چیزیں مراد ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اس میں تعداد کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں تعداد کی تعریف آپ جان گئے کہ وہ اسم جس سے ایک شخص یا زیادہ اشخاص یعنی ایک چیز یا بہت سی چیزیں مراد ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اس میں تعداد کہتے ہیں۔ جیسے لڑکا سے یہاں پر ایک شخص کی بات ہو رہی ہے، لیکن ہم نے کہہ دیا لڑکے، تو اس میں زیادہ یعنی ایک سے زائد کی بات ہو رہی ہے تو اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس میں تعداد یعنی نمبر کہتے ہیں۔ کتاب یا پھر کتابیں کہہ لیں یا پھر قلم یا پھر اقلام کہہ لیں، تو یہ سب کیا ہے؟ اس میں تعداد کی مثالیں۔ اب آگے دیکھیے اس میں تعداد کی تقسیم یعنی کتنی طرح کے ہیں۔ تو اس میں تعداد کی جو ہے وہ دو قسمیں ہیں۔ کون کون؟ ایک واحد اور ایک جمع۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اسی ٹاپک پر بتانے والا ہوں 50 VVI آبجیکٹیو کوشچن۔ تو دیکھیں واحد کسے کہتے ہیں؟ واحد ہم انگلش میں کہتے ہیں سنگولر کو، یعنی وہ اسم جس سے صرف ایک شخص، بس یہی چیز آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ایک شخص یا ایک چیز مراد ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ واحد۔ یعنی واحد کا مطلب ہی ہوتا ہے اکیلا۔ جیسے ہم نے کہا لڑکا، تو لڑکا سے یہاں پر ایک شخص مراد ہے۔ اسی طرح ہم نے کہا کتاب، تو کتاب سے کسی ایک کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح قلم سے کسی ایک قلم کی بات ہو رہی ہے۔ کرسی، اسی طرح کرسی یعنی کسی ایک کرسی کی بات ہو رہی ہے، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ واحد کہتے ہیں یعنی سنگولر کہتے ہیں، یعنی جس سے صرف ایک شخص یا ایک چیز مراد ہو۔ اور جمع دوسرا ہوتا ہے جمع، یعنی وہ اسم جس سے دو یا اس سے زیادہ اشخاص یا چیز مراد ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ جمع کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو واحد جمع کی تعریف آپ جان گئے۔ جیسے ہم نے کہہ دیا تھا لڑکا، تو لڑکا سے ایک چیز مراد ہے، لیکن ہم نے کہہ دیا لڑکے، تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ایک سے زیادہ شخص یہاں پر ہے نا، یہاں پر، تو اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جمع۔ اسی طرح کتاب، تو کتاب سے کیا ہے کہ صرف ایک کی بات ہو رہی ہے، لیکن ہم نے کہہ دیا کتابیں، تو بہت ساری کتابیں، تو اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جمع کہتے ہیں۔ تو امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آگے دیکھیے کیا ہے، فائدہ میں آپ ضرور پڑھ لیں کہ جملوں میں واحد کے ساتھ فعل بھی واحد استعمال ہوتا ہے اور جمع کے ساتھ فعل بھی جمع استعمال ہوتا ہے۔ جی ہاں، جیسے ایک جملہ ہم نے دے دیا لڑکا کھیل رہا ہے، تو اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ جملوں میں، یعنی یہ جو جملہ ہے اس کی بات ہو رہی ہے، اس میں واحد کے ساتھ جیسے یہاں پر لڑکا ہے، لڑکا کیا ہے؟ واحد ہے، تو اس کے ساتھ فعل بھی، فعل اس میں کیا ہے؟ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، لڑکا کیا ہے؟ فاعل ہے، کھیل جو ہے وہ مفعول ہے، اور رہا ہے جو ہے وہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ تو فعل بھی جو ہے نا وہ واحد ہی استعمال ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ جیسے لڑکا کھیل رہے ہیں نہیں ہوگا، اگر رہتا لڑکے تو لڑکے رہتا تو وہ جمع ہو جاتا، تب ہم کھیل رہے ہیں بولتے، لیکن اگر لڑکا ہے یعنی واحد ہے تو اس کے ساتھ بھی کیا ہے کہ فعل جو ہوگا وہ واحد استعمال ہوگا، یہی چیز کہا جا رہا ہے۔ جیسے نیکسٹ ایگزامپل دیکھیے، لڑکے کھیل رہے ہیں، تو لڑکے کیا ہے؟ جمع ہے، تو اس کے ساتھ جو فعل استعمال ہوگا وہ بھی کیا ہوگا کہ وہ بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ جمع ہی استعمال ہوگا۔ تو وہی چیز یہاں پر ہے، اور جمع کے ساتھ جو ہے وہ فعل بھی کیا ہوگا کہ جمع استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ چیز آپ سمجھ گئے۔ جیسے کتاب رکھی ہے، تو کتاب کیا ہے؟ یہ واحد ہے، تو کتاب رکھی ہے تو ہم کتاب رکھے ہیں نہیں بول دیں گے بلکہ رکھی ہے، یعنی یہ دیکھ رہے ہیں آپ
किताबें रखी हैं। यहाँ पर किताबें से क्या समझ में आया कि ये जमा है, तो रखी हैं हो जाएगा। एक से ज़ायद की बात हो रही है तो हैं हो जाएगा। तो अब समझ गए कि जुमलों में वाहिद के साथ हमेशा जो है वो फ़ेल भी क्या होगा कि वाहिद इस्तेमाल होगा, और जमा के साथ जो है वो फ़ेल भी जो है वो जमा ही इस्तेमाल होगा। ये चीज़ का आपको ख्याल रखना है जुमलों में। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको एक वर्ड दिया जाएगा, उसका आपको जमा बताना है। तो अब चलिए हम ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है कि जिसके ज़रिए सिर्फ एक चीज़ का इल्म हो उसे क्या कहते हैं। तो सिर्फ एक चीज़ का इल्म हो उसे हम क्या कहेंगे, वाहिद कहेंगे। अभी यही तो हम पढ़ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसके ज़रिए एक से ज़ायद चीज़ों का इल्म हो उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, जमा कहेंगे। ठीक है, तो समझ गए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बाब की जमा क्या होगी। जी हाँ, तो बाब का मतलब क्या होता है, तो बाब का मतलब होता है दरवाज़ा। तो बाब की जमा बाबो, अबवाब या बाबियात या फिर बाबे। तो बाब की जमा जो है वो क्या है, अबवाब, यानी इसका मतलब होता है दरवाज़े। तो समझ गए। अब देखिए सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में है कि फ़िक्र की जमा क्या होगी। जी हाँ, तो फ़िक्र की जमा क्या होगी, फ़िक्रे, मुफ़क्किर, अफ़कार या फिर तफ़क्कुर। जी क्या होगी, तो फ़िक्र की जमा क्या है, फ़िक्र का मतलब क्या होता है, अंदेशा, यानी उलझन जिसे आप कहते हो उसे हम कहते हैं फ़िक्र। तो फ़िक्र की जमा जो है वो अफ़कार, यानी क्या होगा, फ़िक्रे, जिसे आप हिंदी में कहते हो चिंतन। नेक्स्ट देखिए सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में है कि हाल की जमा क्या होगी। हालत, अहवाल, हालात या फिर हालतों। तो हाल की जमा क्या होगी, तो अहवाल, यानी कैफियतें, परिस्थिति जिसे आप कहते हो, खबरें जिसे कहते हो, वही। नेक्स्ट देखिए सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में क्या है कि मौत की जमा क्या होगी। जी हाँ, मौत की जमा क्या होगी। मौत किसे कहते हैं, जिस्म से रूह निकल जाने की जो सूरत होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, मौत कहते हैं। तो मौत की जमा मौते, मौतो, अमवात या फिर मौता। तो मौत की जमा जो है वो क्या है, अमवात, ऑप्शन जी। आगे देखिए सवाल नंबर 7 में है इल्म की जमा क्या है। इल्म का मतलब क्या होता है, इल्म का मतलब शिक्षा जिसे आप कहते हो, तालीम जिसे कहते हो वो। तो मालूम, उलूम, आलिम या फिर मुअल्लिम। तो इल्म की जमा जो है वो क्या है, उलूम, यानी बहुत से इल्म को हम कहते हैं उलूम। और मुअल्लिम जो है यहाँ पर, मुअल्लिम का मतलब होता है पढ़ाने वाला, यानी तालीम देने वाले को हम क्या कहते हैं, मुअल्लिम कहते हैं। आगे देखिए सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में है कि तकलीफ़ की जमा क्या है। तो तकलीफ़ का मतलब क्या होता है, दुख दर्द जिसे आप कहते हो, रंज। तो तकलीफ़ की जमा क्या है, तकलीफ़ें, तकालीफ़, तकल्लुफ़ या फिर मुतकल्लिफ़। तो तकलीफ़ की जमा जो है वो तकालीफ़, यानी संकट जिसे कहते हो वो। आगे देखिए सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में है कि इनमें से कौन सा लफ्ज़ वाहिद है। जी हाँ, अफलाक। अफलाक तो क्या है, जमा है, फलक की जमा। अफ़आल फ़ेल की जमा है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फ़र्ज़, जी हाँ, फ़र्ज़ की जमा जो है वो फ़राइज़ है, यानी फ़र्ज़ जो है वो क्या है, वाहिद है। और हुकूक, हक़ की जमा, तो ये भी नहीं है, बल्कि दुरुस्त है, ऑप्शन जी। आगे देखिए सवाल नंबर 10। इसमें भी पूछा जा रहा है कि वाहिद कौन है। तो जी हाँ, इनमें से वाहिद कौन है, हुक्काम, हुक्म की जमा हुक्काम, इसलिए ये नहीं है। मंदिर, जी हाँ, मंदिर क्या है, वाहिद है, इसलिए इसका दुरुस्त जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बे, मंदिर की जमा मनादिर। उसी तरह हरकत, हरकत की जमा है, तो इसलिए ये क्या है, ये भी नहीं हुआ। तो दुरुस्त जवाब क्या है, ऑप्शन बे। आगे देखिए सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 में है कि फ़ेल की जमा क्या है। फ़ाइल, मफ़ऊल, अफ़आल या फिर फ़ाइलात। तो फ़ेल की जमा अफ़आल, ऑप्शन जी। आगे देखिए सवाल नंबर 12। ज़ैल में से जमा कौन है। जी, ये आपको तलाश करना है। तो सत्र या फिर कुतुब या वर्क या फिर क्या कहते हैं, खबर। तो सत्र जमा पूछा जा रहा है ना, तो किताब की जमा जो है वो कुतुब, खबर जो है वो क्या है, वाहिद है, इसकी जमा अखबार होता है। वर्क जो है वो वाहिद है, इसकी जमा क्या होता है, औराक। और सत्र क्या है, ये भी वाहिद है, इसकी जमा क्या है, ये आप कमेंट में बताएं ताकि अंदाज़ा हो कि आपको वाकई मालूम। अब आगे देखिए सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 में क्या है, साहिब की जमा क्या होगी। जी हाँ,
صاحب کی جمع کیا ہوگی؟ جی بتائیے. تو صاحب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوست جسے آپ کہتے ہو وہ. تو اصحاب یا پھر صحابہ یا مصاحب یا پھر صحابہ. تو صاحب مطلب دوست، تو اس کی جمع پوچھا جا رہا ہے تو اصحاب. اصحاب کسے کہتے ہیں؟ وہ لوگ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو کہ دیکھا ہو، یا پھر جسے آپ کہتے ہو احباب یا پھر رفقا جسے کہتے ہو، اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اصحاب. اس لیے درست جواب آپشن الف. آگے دیکھیے سوال نمبر 14. خبر کی جمع کیا ہوگی؟ خبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خبر کا مطلب اطلاع جسے آپ کہتے ہو. تو خبر کی جمع خبیر، خبرو، اخبار یا پھر مخبر. تو خبر کی جمع جو ہے وہ اخبار، یعنی کیا کہتے ہیں؟ واقعات جسے آپ کہتے ہو اسی کو ہم کہتے ہیں اخبار، یعنی سماچار جسے کہتے ہو. تو اس لیے درست جواب آپشن جیم. آگے دیکھیے سوال نمبر 15 میں کیا ہے؟ فلک کی جمع کیا ہوگی؟ جی تو فلک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آسمان جسے کہتے ہو آکاش، آکاش یا پھر گگن جسے کہتے ہو. تو فلک کی جمع افلاک، فلکیات، مفلوق یا پھر فلکے. تو فلک کی جمع جو ہے وہ آسمان اور آکاش کسے کہتے ہیں؟ تو افلاک کو کہتے ہیں. اس لیے درست جواب آپشن الف. اب آگے دیکھیے سوال نمبر 16 میں ہے کہ حکم کی جمع کیا ہے؟ حکام، حکما یا پھر احکام یا پھر حاکم. تو حکم کی جمع کیا ہے؟ تو حکم کی جمع جو ہے وہ کیا ہو جائے گا درست اس کا؟ تو حکم کی جمع جو ہے وہ احکام. حکام آپشن الف میں. حکام کا مطلب ہوتا ہے شاشک جسے آپ کہتے ہو یا ادھیکاری، اسے کہتے ہیں. اور حکما یعنی ودوان یا پھر گیانی کو ہم کہتے ہیں حکما. اسی طرح احکام یعنی آدیش یا پھر نردیش جسے آپ کہتے ہو اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ احکام. اور حاکم کا مطلب وہی کیا کہتے ہیں؟ شاشک یا پھر ادھیکاری یا جسے آپ کہتے ہو نیادھیش جسے کہتے ہو اسی کو ہم کہتے ہیں حاکم. تو حکم کی جمع کیا ہے؟ احکام. آگے دیکھیے سوال نمبر 17 میں ہے کہ شعلہ کی جمع کیا ہے؟ تو شعلہ کی جمع کیا ہے؟ شعلہ مطلب آگ کی لپیٹ جسے آپ کہتے ہو، یعنی آنچ، لوکا جسے کہتے ہو وہ. تو مشغول، مشاغل یا پھر مشغولیت یا پھر مشغولو. تو شعلہ کی جمع تو شعل ہونی چاہیے. اس کا جواب آپ کمنٹ میں دیکھ لیں گے یا پھر اس کا جواب آپ بتائیں، چونکہ آپشن ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. آگے دیکھیے ویسے مشاغل ہو سکتا ہے آپشن بی. خیر اس کا جواب آپ کمنٹ میں دیکھ لیں گے. آگے دیکھیے سوال نمبر 18. عبادت کی جمع ہے. عبادت کی جمع کیا ہے؟ تو عبادت کی جمع عابد. عابد ہم کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے بندے کو. معبود جس کی عبادت کی جائے، جس کی بندگی کی جائے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ معبود کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی تو ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ خدا کی عبادت کرتے ہیں. اسی طرح عبادات. عبادات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عبادات کا مطلب جسے آپ کہتے ہو عبادت کرنا، یعنی جیسے نماز یا ہندوؤں کا پوجا پاٹ جو ہوتا ہے وہ سب اسی کو ہم کہتے ہیں عبادات. تو عبادت کی جمع عبادات. اور عبدیت. عبدیت کا مطلب ہوتا ہے داستاں یا پھر غلامی جسے آپ کہتے ہو، یعنی اکثر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے کیا کہتے ہیں پرتی سمرپن کو جو ہے نا بھاوناؤں میں استعمال کیا گیا ہے، تو اسی کو ہم کہتے ہیں عبدیت. تو عبادت کی جمع عبادات. آگے دیکھیے سوال نمبر 19. سوال نمبر 19 میں ہے کہ بندہ کی جمع کیا ہے؟ تو بندہ کی جمع کیا ہے؟ بندگان، بندے، بندو یا پھر بندی. تو بندہ کی جمع جو ہے وہ بندگان. آگے دیکھیے سوال نمبر 20. ادیب کی جمع کیا ہے؟ جی ہاں، ادیب کی جمع کیا ہے؟ ادیب کیا کہتے ہیں؟ ادب سے متعلق، یعنی خوب پڑھا لکھا جسے کہتے ہیں نا اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ادیب کہتے ہیں. تو اس کی جمع کیا ہے؟ تو ادیب کی جمع جو ہے وہ ادبا. آپشن بے میں جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ درست ہے. آگے دیکھیے سوال نمبر 21. کتاب کی جمع کیا ہے؟ جی ہاں، تو کتاب کی جمع کیا ہے؟ تو کتاب کی جمع کتابات، کتب، کتابوں یا پھر کتابیں. تو کتابات. کتابات کا مطلب ہوتا ہے لیکھن جسے کہتے ہو نا، یا پھر کیا کہتے ہیں پستک لیکھن کی کلا کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کتابت کہتے ہیں. اور کتابات اسی کو کہتے ہیں. اور کتب. کتب کا مطلب ہوتا ہے کتابیں، پستکیں جسے آپ پستکوں جسے کہتے ہیں. تو آپشن بے درست ہے. اب آگے دیکھیے سوال نمبر 21. سوال نمبر 21 نہیں، سوری، سوال نمبر 21 تو ہو چکا ہے. اب 22 دیکھیے. سوال نمبر 22 میں کیا ہے کہ غیر کی جمع کیا ہے؟ غیریت. غیرت آپشن الف میں ہے غیرت، آپشن بے میں ہے غیریت، آپشن جیم میں ہے اغیار یا آپشن دال میں ہے غیرو.
تو غیر کی جمع، غیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کے ساتھ اپنائیت کا کیا ہو؟ رشتہ نہ ہو، جسے آپ کہتے ہو اجنبی، تو اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ غیر کہتے ہیں۔ تو غیر کی جمع جو ہے وہ اغیار، یعنی جس سے رشتہ کیا کہتے ہیں یا سابقہ تعلق نہ ہو، اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اغیار، یعنی مخالفین، پڑائے جسے کہتے ہو آپ۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 13، دوا کی جمع کیا ہے؟ جی ہاں، ادویہ، دواؤں، دوائیں یا پھر دوائی۔ تو دوا کی جمع جو ہے وہ ادویہ، اس کا مطلب ہوتا ہے دوائیں۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 24، فتح کی جمع کیا ہے؟ تو فتح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیت جسے آپ کہتے ہو، تو اسی کو تو فتح کی جمع جو ہے وہ فتوح جسے آپ کہتے ہو وہ درست ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیے، اور ایک اور آتا ہے فاتح، فاتح کی جمع کیا ہے؟ تو فاتحین ہوتا ہے، اور فتح کی جمع جو ہے وہ فتوح۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 25 میں ہے کہ صالح کی جمع کیا ہے؟ جی ہاں، تو صالح کی جمع، صالح کسے کہتے ہیں؟ تو برائی سے پاک، یعنی اچھا جسے کہتے ہو، نیک جسے آپ کہتے ہو، پرہیزگار جسے کہتے ہو، پرخلوص جسے آپ کہتے ہو، اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ صالح کہتے ہیں۔ تو صالح کی جمع کیا ہے؟ تو صالح کی جمع جو ہے وہ صلحاء، یعنی نیک پارسا جسے کہتے ہو، دیانت دار جسے کہتے ہو، اسی کو ہم کہتے ہیں صلحاء۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 26، ولد کی جمع کیا ہے؟ جی ہاں، تو ولد کی جمع کیا ہے؟ ولد کا مطلب بال بچے جسے آپ کہتے ہو، فرزند جسے کہتے ہو، تو ولد کی جمع جو ہے وہ اولاد، یعنی بال بچے، بیٹا بیٹی جسے کہتے ہو وہ۔ سوال نمبر 27 دیکھیے، سوال نمبر 27 میں ہے امت کی جمع کیا ہے؟ جی ہاں، تو امت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی پیغمبر پر ایمان لانے والے یا پھر اس کی پیروی کرنے والی جماعت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ امت کہتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ کس کے امتی ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ امت کہتے ہیں۔ تو امت کی جمع کیا ہے؟ امت، امم یا پھر امہات یا پھر ان میں سے کوئی نہیں۔ تو امت کی جمع جو ہے وہ امم، یعنی ایک ہی فکر کو اپنانے والی جو جماعتیں ہوتی ہے اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ امم کہتے ہیں، یعنی مکاتب فکر جسے آپ کہتے ہو اسی کو ہم کہتے ہیں امم۔ اور امہات، امہات کا مطلب ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اسے؟ جیسے نانیاں، دادیاں جو ہے نا، اسی کو ہم کہتے ہیں امہات، یعنی اپنی اور اسلاف کی جو مائیں ہوتی ہے نا اسی کو ہم کہتے ہیں امہات۔ تو درست جواب کیا ہے؟ امت کی جمع امم۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 28، رابطہ کی جمع کیا ہے؟ جی ہاں، تو رابطہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میل ملاپ جسے کہتے ہو، سمبندھ جسے آپ کہتے ہو، اسی کو ہم کہتے ہیں رابطہ، یعنی جڑاؤ، کنیکشن جسے آپ کہتے ہو۔ تو رابطہ کی جمع کیا ہے؟ رابطہ کی جمع روابط ہے، آپشن الف درست ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے تعلقات، یعنی رشتہ داریاں۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 29 میں کیا ہے؟ ترکیب کی جمع کیا ہے؟ تو ترکیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بناوٹ جسے آپ کہتے ہو، ساخت، تدبیر جسے آپ کہتے ہو۔ تو ترکیب کی جمع کیا ہے؟ تو ترکیب کی جمع تراکیب۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 30، خنجر کی جمع کیا ہے؟ خنجر کا مطلب چھڑا جسے آپ کہتے ہو، ہتھیار یعنی کٹار جسے آپ کہتے ہو نا، اسی کو ہم کہتے ہیں خنجر۔ تو خنجر کی جمع کیا ہے؟ تو خنجر کی جمع خناجر، یعنی چھڑے جسے آپ کہتے ہو وہ۔ اب آگے دیکھیں سوال نمبر 31، سوال نمبر 31 میں ہے کہ رکن کی جمع کیا ہے؟ جی ہاں، رکن کی جمع کیا ہے؟ تو رکن کی جمع جو ہے وہ ارکان۔ رکن کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہی جو انجمن یا ادارے کا جو ممبر ہوتا ہے، یعنی کسی گروہ کا ایک فرد جو ہوتا ہے اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ رکن کہتے ہیں، یعنی جن کے جڑے ہونے سے جو ہے وہ کوئی چیز قائم یا نصب ہوتی ہے اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ارکان کہتے ہیں۔ تو رکن کی جمع کیا ہے؟ ارکان۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 32، سوال نمبر 32 میں کیا ہے؟ سوال نمبر 32 میں ہے کہ وصیت کی جمع کیا ہے؟ جی ہاں، تو وصیت کی جمع کیا ہے؟ تو وصیت کی جمع آپشن میں ہے، ایک منٹ، وصیت کی جمع وصایا یا پھر وصایہ یا پھر توصیات یا پھر ان میں سے کوئی نہیں۔ تو وصیت کی جمع جو ہے وہ وصایا، آپشن الف درست ہے، یعنی سفر پر جانے وقت یا پھر کیا ہے کہ مرنے کے وقت جو ہے نا کچھ نصیحتیں جو ہم کرتے ہیں نا کہ میرے بعد ایسا ہونا چاہیے، اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وصایا کہتے ہیں۔ تو وصیت کی جمع کیا ہے؟ وصیت کی جمع وصایا۔ اس کے بعد آگے دیکھیے سوال نمبر 33،
مکتوب کی جمع کیا ہے؟ جی ہاں، مکتوب کسے کہتے ہیں؟ تو مکتوب کہتے ہیں خط لکھنے والا، یعنی چٹھی لکھنے والے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مکتوب کہتے ہیں۔ تو آپشن الف میں ہے مکاتب۔ مکاتب کا مطلب ہوتا ہے مدارس، یعنی مکتبے جسے کہتے ہو، تو یہ تو ہوا نہیں۔ اسی طرح مکتوبین، یہ بھی درست نہیں ہے، اور مکاتب، جی یہ درست ہے، لیکن آپشن ڈی میں جو ہے وہ مکتوبات اور مکاتب دونوں دیا گیا ہے، تو زیادہ درست آپشن ڈی ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے خطوط، مراسلے جسے آپ کہتے ہو، یعنی بہت سے خطوط جو ہے نا، اسی کو کہتے ہیں مکتوبات یعنی مکاتب۔ جسے آپ ہندی میں کہہ لو تو کہتے ہیں نا پتر یا خط جو کسی کو لکھے جاتے ہیں، اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مکتوبات یا پھر مکاتب۔ تو مکتوب کہتے ہیں، مکتوب کہتے ہیں ہم خط لکھنے والے کو، تو اس کی جمع کیا ہے؟ تو مکتوبات یا پھر مکاتب۔ آگے دیکھیں سوال نمبر 34، مکتب کی جمع کیا ہے؟ تو مکتب ہم کسے کہتے ہیں؟ درسگاہ جسے آپ کہتے ہو، یعنی پڑھنے لکھنے کی جگہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مکتب کہتے ہیں یا پھر مدارس کہتے ہیں۔ تو اس کی جمع کیا ہے؟ تو آپشن ڈی ابھی جسٹ میں بتایا ہوں کہ مکاتب کا مطلب ہوتا ہے مدارس، یعنی مکتبے، پڑھنے لکھنے کی جگہ۔ تو درست جواب کیا ہے؟ آپشن ڈی۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 35، سفیر کی جمع کیا ہے؟ جی ہاں، سفیر، سفیر کسے کہتے ہیں؟ تو سفیر کا مطلب جو ہے نا ایلچی جسے آپ کہتے ہو، یعنی کسی ملک کا نمائندہ جو دوسرے ملک میں کیا ہے کہ اپنے ملک کے مفادات کی نگرانی اور اس ملک سے تعلقات کی کیا کہتے ہیں کہ استواری کے لیے مقرر کیا گیا ہو، جسے آپ ایلچی کے نام سے جانتے ہو، اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سفیر کہتے ہیں۔ تو سفیر کی جمع کیا ہے یہ پوچھا جا رہا ہے، تو سفیر کی جمع جو ہے وہ سفراء، جی ہاں، یعنی جسے آپ کہتے ہو سفارتکار، نمائندے جسے کہتے ہیں نا، سفارت نمائندے جسے آپ کہتے ہیں، اسی کو ہم کہتے ہیں سفراء، آپشن جی۔ اشارہ کی جمع کیا ہے؟ جی ہاں، تو اشارہ کی جمع کیا ہے؟ تو اشارات، آپشن الف۔ صدا کی جمع کیا ہے؟ تو صدا کا مطلب ہوتا ہے آواز، تو اس کی جمع جو ہے وہ صدائیں یعنی آوازیں۔ فاتح کی جمع کیا ہے؟ تو ابھی جسٹ میں بتایا تھا کہ فاتح کی جمع جو ہے وہ فاتحین۔ ناظر کی جمع کیا ہے؟ تو ناظر کسے کہتے ہیں؟ یعنی خبر دینے والا، یعنی پیغام لانے اور لے جانے والے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ناظر کہتے ہیں۔ تو ناظرین کسے تو ناظر کی جمع جو ہے وہ ناظرین، یعنی دیکھنے والا، تماشائی جسے آپ کہتے ہو، تو اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ناظرین کہتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے سوال نمبر 40۔ سوال نمبر 40 میں ہے کہ ذرہ کی جمع کیا ہے؟ جی تو ذرہ کی جمع آپشن بی جو ہے وہ درست ہے۔ آگے ہے سوال نمبر 41، خطرہ کی جمع کیا ہے؟ تو خطرہ کی جمع کیا ہے؟ آپشن بی خطرات۔ فوج کی جمع کیا ہے؟ تو فوج کی جمع جو ہے وہ کیا ہے؟ افواج، آپشن بی۔ دیوار کی جمع کیا ہے؟ یہ سب تو آسان کوشچن ہے۔ دیوار کی جمع کیا ہے؟ تو دیوار کی جمع جو ہے وہ دیواریں، آپشن الف۔ ظلمت کی جمع کیا ہے؟ تو ظلمت ظلمت کی جمع ظلموں، ظالموں، ظلم یا پھر ظلمات، تو آپشن ڈی صحیح ہے، ظلمات۔ اسی طرح آگے دیکھیے عالم کی جمع کیا ہے؟ تو عالم کسے کہتے ہیں؟ عالم یعنی صاحب علم، علم رکھنے والے کو ہم کہتے ہیں عالم۔ تو آپشن الف میں ہے معلم۔ معلم تو ہم کہتے ہیں پڑھانے والے کو، یعنی تعلیم دینے والے کو، تو یہ تو درست ہے نہیں۔ علم یعنی علم کا مطلب جاننا، جسے آپ کہتے ہو پڑھائی، تعلیم۔ عقل، تمیز کب آتی ہے؟ جب علم حاصل کرتے ہیں، تو یہ بھی نہیں ہوا۔ اس کے بعد ہے علماء، جی تو علم کی جمع، عالم کی جمع جو ہے وہ علماء، یہ درست ہے، ٹھیک ہے۔ اور تعلیم اور علم ایک دوسرے کا یہ تو مترادف ہے، اس لیے یہ نہیں ہوا۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 46، مرض کی جمع کیا ہے؟ جی تو مرض کی جمع کیا ہے؟ مرض کا مطلب بیماری، تو مرض کی جمع امراض یعنی بیماریاں جسے آپ کہتے ہو وہ۔ عاشق کی جمع کیا ہے؟ جی عاشق کی جمع کیا ہے؟ عاشق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عاشق کا مطلب وہ، یعنی وہ جو کسی پر کیا ہو کہ فریفتہ ہو، اسی کو ہم کہتے ہیں عاشق، یعنی بہت پسند کرنے والا، یعنی دل سے قدر کرنے والے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عاشق کہتے ہیں۔ تو عاشق کی جمع کیا ہے؟ عاشقی، عاشقو، عشاق یا پھر ان میں سے کوئی نہیں۔ تو عاشق، جی ہاں عاشق کی جمع جو ہے وہ عشاق، آپشن جیم جو ہے وہ درست ہے، یعنی چاہنے والا، عشق کرنے والا، جسے آپ انگلش میں کہتے ہو لور، اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عشاق۔ تو اس لیے درست جواب آپشن جیم۔ اب آگے دیکھیے سوال نمبر 48،
ज़िला की जमा क्या है, तो ज़िलों या फिर अज़ला या फिर ज़िले या इनमें से कोई नहीं, तो ज़िले की जमा जो है वो अज़ला, ऑप्शन बी दुरुस्त है। आगे देखिए सवाल नंबर 49। सवाल नंबर 49 में है कि सलात की जमा क्या है। जी, सलात यानी नमाज जिसे आप कहते हो, खुदा की रहमत यानी दुरूदो सलाम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो भेजते हैं उसी को हम कहते हैं सलात। तो सलात की जमा जो है वो ऑप्शन जी में जो आप देख रहे हैं वो है। आगे है वक्फ। वक्फ की जमा क्या है, तो वक्फ का मतलब होता है ठहरना, क़याम करना जिसे आप कहते हो उसी को कहते हैं वक्फ। तो वक्फ की जमा क्या है, तो वक्फ की जमा जो है वो औक़ाफ़। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में मैं आपको 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताया हूँ। उम्मीद है सारे सवालात आपको समझ में आया हो। अगर कोई भी सवाल में डाउट है तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं, या तो आप कमेंट करें या फिर टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मैं एक अहम वीडियो के साथ हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।